اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کے چاند کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو ربیع الثانی کے چاند کا خاص عمل اور وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کی مختصر فضیلت اور برکات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ربیع الثانی یا ربیع الاخر اسلامی سال کا چوتھا قمری مہینہ ہے اور عرب کے لوگ اسے اکثر ربیع الاخر ہی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کے معنی موسم بہار کی ناشتہ ثانیہ ہیں۔ بہار کی ناشتہ ثانیہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال اہتمام اور زبردست آمادگی کے ساتھ تبلیغ دین کے عنوان سے فرمایا تھا۔ اسی ماہ مبارک کی ناشتہ ثانیہ میں تبلیغ دین کا غلغلہ ہوا۔ اس ماہ مبارک میں پیش آنے والے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت زید ابن حارث اور حضرت ابو بکر صدیق شرف اسلام سے بہراور ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعہ ہیں جن کا ظہور خصوصیت کے ساتھ اسی مہینے سے ہوا۔ یکم ربیع الثانی کے دن فرض نمازوں میں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد اضافہ ہوا۔ قبل ازیں شب معراج میں مغرب کے علاوہ تمام نمازوں کی 2 رکعت مقرر ہوئی تھی، البتہ مغرب کی شروع سے ہی 3 رکعت مقرر ہوئی تھی اور یہ اضافہ یکم ربیع الثانی کے دن ہوا۔ اسی طرح 2 ربیع الثانی ہی میں حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور ان کے ہمراہ اہل خانہ اور ان کی پھوپھی خالدہ بنت حارث نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ابو ایوب میزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف نہ لائے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر ان کے ہی حق میں 2 آیات مبارک نازل ہوئی۔ اسی طرح 3 ربیع الثانی کے دن مہاجرین اور انصار میں مواخات بائی بندی ربیع الثانی میں ہوئی۔ 4 ربیع الثانی کو ام المومنین حضرت زینب بنت حزیمہ کا وصال ہوا۔ ان کی کنیت ام المسکین تھی۔ فقراء اور مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو جنت البقیع میں دفن ہوئیں اور آپ کی عمر اس وقت 30 برس تھی۔ اسی طرح 5 ربیع الاول کے دن غزوہ ذی قرد پیش آیا۔ اس غزوہ کو غزوہ غابہ بھی کہتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح ان دنوں میں واقعات پیش آتے رہے۔ تو جیسا کہ یہ سال کا چوتھا مہینہ ہے، اسے ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام رکھتے وقت ربیع کا موسم تھا، ان کے ربیع کا اخیر تھا، اس لیے اس کا نام ربیع الاخر رکھا گیا، مگر ربیع الاول کی مناسبت سے اس کا نام ربیع الثانی مشہور ہو گیا۔ اس مہینے کے مشہور واقعات یہ ہیں کہ اس مہینے کی 3 تاریخ کو حجاج نے کعبہ پر آگ پھینکی تھی، جبکہ سیدنا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں محصور تھے، جس سے خانہ کعبہ جل گیا۔ اسی ماہ میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کے نوافل حسب ذائل ہیں جو اکثر صوفیہ کے معمولات میں رہتے ہیں، جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، نفلی عبادات
شب اول کے نوافل عابدوں کا کہنا ہے کہ جب ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے تو اس کی شب اول میں بعد نماز مغرب 8 رکعت نماز نوافل 2 رکعت کی نیت سے پڑھیں اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۃ کافرون 3 مرتبہ اور تیسری رکعت اور چوتھی اور پانچویں چھٹی یہاں تک کہ 7ویں اور 8ویں رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی کہ اس ترتیب سے یہ نوافل پڑھے جائیں۔ تو میری بہنوں 2 کی نیت سے آپ نے نوافل ادا کرنی ہے۔ پہلے جو 2 رکعت نماز نوافل آپ نے ادا کرنی ہے نماز مغرب کے بعد ادا کرنی ہے اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ تو میری بہنوں بس آپ نے پہلے 2 رکعت نماز نوافل کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے، باقی جو آپ نے 6 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں انہیں آپ نے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے اگلے 4 رکعت نماز نوافل بھی ادا کرنی ہے۔ جب آپ یہ نوافل ادا کر لیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اور ان نوافل کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ و برکات حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار ثواب ملے گا اور بے شمار نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ نوافل آپ نے یا تو ربیع الثانی کے پہلی تاریخ یا 15ویں یا پھر 29 تاریخ کو پڑھنے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو کوئی اس طرح سے یہ 4 رکعت نماز نوافل پڑھے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم روز محشر مغفرت عطا فرمائیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں جو تیسرا وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے بابرکت دعا جو ربیع الثانی کے مہینے کے لیے نہایت ہی افضل ہے، اس مہینے میں ایک تو آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے اور دوسرا آپ نے حضرت اسرافیل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتر کر آئے اور عرض کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو صرف 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو ان لوگوں کے زمرے میں لکھے گا جو اللہ پاک کا بکثرت ذکر کرنے والے ہیں، اور جو شخص دن اور رات میں اللہ پاک کی یاد میں لگا رہے اور اللہ کا فضل تلاش کرتا رہے اور وہ جنت میں جانے کا داخلے کا ذریعہ چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ یہ قرآنی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عدد ما علم اللہ و مثلا ما علم اللہ۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو چاند دیکھ کر صرف 7 مرتبہ پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کے ایسے معاف فرما دے گا جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس کے گناہ بھی جھڑ جائیں گے اور یہ اللہ پاک کی خاص نظر میں خاص کرم میں آ جائے گا اور اس پر دوزخ کا عذاب نازل نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں یہ مختصر عمل ہے، اس لیے آپ اس عمل کو لازم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں جب آپ ربیع الثانی کا چاند دیکھ لیں تو سب لوگ یہ 3 کام ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی، جنت میں جانے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور عذاب قبر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے گناہ رب کریم معاف فرما دے گا۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔